نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اس انسان کو اہمیت ہی نہیں دیتا، کوئی بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، اور کسی بندے کے ہاں اس بندے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، تو بندے کے دل میں ایک مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں یہ دنوں کا ہیر پھیر اپنے بندوں پہ لاتا رہتا ہوں۔ کبھی انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے اور کبھی انسان حالات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے امید نہیں چھوڑنی، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ جب آپ مایوس نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ امید رکھیں گے، تو یہ حالات گزر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو وقت لے کے آئیں گے وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی لے کے آتے ہیں، ہر مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ان حالات کے اندر بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، ان حالات پہ صبر کرتا ہے یا نہیں، بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتا، مجھ سے مایوس تو نہیں ہوتا، میری رحمت سے نا امید تو نہیں ہوتا۔ اللہ بندے کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو زمانہ جہلیت کے اندر بھی جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو قریش کے جو لوگ ہوتے تھے یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ کی چابیاں جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے یہ بیت اللہ کو کھولتے تھے اور لوگ بیت اللہ کے اندر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، جب بیت اللہ کو کھولا گیا تو اس وقت عثمان بن طلحہ جو تھے یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جب بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نہیں جانے دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے، تلخی میں بات کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت آئے گا یہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ کے اندر ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ تو یہ عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ کہنے لگے یہ وقت آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وقت ضرور آئے گا۔ تو میرے دوستو، جب فتح مکہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بیت اللہ کی چابیاں جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ چابیاں پکڑی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں سامنے تھا، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، فرمایا عثمان کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بہت اچھی طرح یہ وقت یاد ہے۔ تو فرمایا عثمان یہ دیکھو یہ بیت اللہ کی چابیاں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور آج یہی چابیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم نے تو اس وقت میرے ساتھ تلخی میں بات کی تھی، آج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہی چابیاں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق تھے، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیم تھے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ مجھ اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو یہ کہتا اچھا تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں تجھے چابیاں نہیں دیتا، اور یاد رکھ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں قیامت تک یہ بیت اللہ کی چابیاں تیرے خاندان کے اندر ہی رہیں گی۔ تو میرے دوستو، اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے حالات کیا تھے کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں ازائیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن ایک وقت پھر وہ بھی آتا ہے کہ اسی مکہ کے اندر یہی بیت اللہ
ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرے دوستوں نکالا گیا، اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن آج وہ وقت بھی آیا کہ حالات بدلتے ہیں، اللہ کے نبی فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کا ہیر پھیر ہم اپنے بندوں پہ لاتے رہتے ہیں، تو کبھی یہ اس طرح کے حالات آ جائیں تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ان قریب اللہ یہ حالات بدل دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین آسانی آپ کے لیے لے کر آئیں گے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی لے کے آتے ہیں۔ آپ کے جتنے بند دروازے ہیں اللہ سب کو کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔